بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، گزر رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ بہت بابرکت اور پیارا سا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنے بھی نیک اعمال کر لے، وہ کم ہی ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک رمضان میں ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جتنا مرضی عطا کر دے بندے کو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے جس میں روزے رکھتے ہیں وہ پرہیزگار بننے کے لیے رکھے جاتے ہیں، تاکہ انسان میں تقوی پیدا ہو سکے، پرہیزگاری پیدا ہو سکے۔ اور لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی لیم ایکسکیوزز بنا کر، کوئی مطلب کہ بہانہ بنا کر ہم لوگ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور وہ جو بیمار ہو اور سفر پر ہو، وہ ان رمضان کے روزوں کو دوسرے دنوں کے میں روزہ رکھے۔ یعنی اگر آپ یہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں۔ معافی بالکل بھی نہیں ہے رمضان کے روزوں کی، آپ یہاں سے حساب لگا لیں۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں سفر پہ ہوں تو میں روزہ چھوڑ دوں گا، مجھے معافی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو، سفر پہ ہو، تو پھر یہ جو روزے تمہارے چھوٹ رہے ہیں، جو تم نے روزے چھوڑے ہیں، ان کو دوسرے دنوں میں رکھنا ہے، یعنی عام دنوں میں جو دوسرے مہینے میں دن آ رہے ہیں اس میں رکھیں۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، وہ شخص جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی بغیر کسی بیماری کے، بغیر سفر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا نا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، اگر وہ پورا سال بھی روزے رکھتا رہے گا نا تو رمضان کے روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص پورا سال بھی روزہ رکھتا رہے نا، پورے سال بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی سخت وعید آپ نے کی ہے۔ جو رمضان کے روزے ہیں وہ رمضان میں ہی رکھنے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس شخص پر لعنت کیا، آپ نے فرمایا لعنت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں صحت یاب ہوتے ہوئے پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا ہو، لعنت ہو اس شخص پر۔ تو اسی چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کا کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں روزے نہیں چھوڑنے چاہیے، ہمیں روزے ترک نہیں کرنے چاہیے، بلکہ روزوں کو رکھنا چاہیے، ہمیں روزوں کو قائم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ روزے کی بڑی برکتیں ہیں۔ روزہ رکھنے سے آپ کا جو جسمانی توازن ہے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، آپ کی جو انٹرنل کنڈیشن آف دا باڈی ہے وہ تقریباً ٹھیک رہتی ہے، بہت سی بیماریاں جو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سحری کرو، بے شک اس میں برکت ہے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا کہ اے لوگو سحری کرو، جو شخص سحری کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں، اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، جو شخص سحری کرتا ہے۔ اب اس سے حساب لگائیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنے جوش پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیارا سا مہینہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ اس مہینے کو سستیوں میں، ناکامیوں میں ضائع کر دیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے اگلے سال شاید یہ مہینہ ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، شاید اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اب ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی اس کا اچھی طرح سے استعمال کریں، اچھی طرح سے یوٹیلائز کریں، تاکہ آپ کی جو آخرت ہے وہ ثمر پائے، آپ کی آخرت ثمر پائے۔